تو رحیم ہے تو کریم ہے تیری ذات سب سے عظیم ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلی اللہ علی نبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم. اسلام میں زندگی گزارنے کے طریقے ہمیں بتلائے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں، ساری کی ساری سنتیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ ادب ہے، یعنی زندگی گزارنے کا طریقہ، ایک ڈسپلین، معاشرے میں انسان کس طرح زندگی گزارے. تو ہمارے نبی کی جب ہم ایک ایک سنت کو فالو کرتے ہیں نا، جس بندے کے اندر ہمارے نبی کی سبھی سنتیں ہوں اور وہ ہمارے نبی کی ہر سنت کو فالو کرے، تو پھر وہ انسان جو ہے معاشرے میں صحیح طریقے سے زندگی گزار سکے گا. اسی طرح سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت ساری سنتیں بتلائی ہیں، انشاءاللہ وقتاً فوقتاً آپ لوگوں کو بتلائی جائے گی. ایک سنت ہے جمائی کے تعلق سے، یعنی جمائی آتی ہے نا، نیند کے غلبے کی وجہ سے جمائی آتی ہے، یا پھر بندہ سو کر اٹھتا ہے تو جمائی آتی ہے. تو کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جمائی لیتے وقت کے بھی آداب بتلائے کہ جمائی لیتے وقت آپ نے کیا کرنا ہے، جمائی لیتے وقت ہمارا رد و عمل کیا ہونا چاہیے. جمائی جب ہم سب کے لیکن انسان جب جمائی لیتا، آپ سوچے جب منہ کھولتا ہے جمائی لیتا ہے تو پورا منہ اس کا جو ہے اتنا بڑا کھل جاتا ہے، تو وہ دیکھنے میں اچھا معلوم نہیں ہوتا. اور کہا کہ جب انسان جمائی لیتا ہے نا تو اس کے جو جبڑے ہیں، سائنس کہتی ہے کہ منہ پہ ہاتھ رکھ لے یا جمائی کو روکنے کی کوشش کرے، کیونکہ اس چیز کا بھی خطرہ ہو سکتا ہے کہ جب انسان جمائی لے، کیونکہ جمائی لیتا ہے جب انسان تو بہت پریشر کے ساتھ اس کا منہ کھلتا ہے، تو جس کی وجہ سے جبڑے کھلنے کے بھی جو ہے نا چانسز ہے، یعنی جبڑا جو ہے انسان کا وہ ہٹ جائے اپنی جگہ سے. تو اور جمائی اللہ رب العزت کو پسند بھی نہیں ہے. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کسی کو جمائی آئے نا تو اپنا ہاتھ اپنے منہ پہ رکھ لو کہ شیطان اس میں داخل ہو جاتا ہے. نہیں تو اور مسلم شریف کی روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جب جمائی آئے نا تو جمائی کے وقت ہاں ہوں منہ کھول کر اس طرح جب کرتا ہے انسان تو شیطان ہنستا ہے. یعنی جب ہمیں جمائی آئے تو ہم فوراً منہ پر ہاتھ رکھیں، اپنے دانتوں سے اپنے منہ کو بند کرنے کی کوشش کریں کہ جمائی منہ کھول کے نہ لے. لیکن اگر منہ کھول کے جمائی لے بھی رہے تو ہم اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیں. اور کہا اگر نماز کے اندر ہے اور جمائی آ رہی ہے تو جب ہم کہا کہ جب نماز میں ہیں اور کھڑے کرت کر رہے ہیں، یعنی سینے پہ ہاتھ باندھ کے ہم کھڑے ہیں کرت کر رہے ہیں اور جمائی آئے تو سیدھے ہاتھ کی جو پشت ہے، یعنی سیدھے ہاتھ کی جو پیچھے کی طرف کا جو حصہ ہے وہ منہ پہ رکھیں. باقی اور رکوع میں یا سجدے میں یا قیام میں کسی بھی وقت جمائی آئے تو ہمیں لیفٹ ہینڈ کا الٹی طرف کا، مطلب لیفٹ ہاتھ الٹا ہاتھ پیچھے کی جانب منہ پہ رکھنا ہے. سمجھ رہے؟ یعنی پیچھے کی انگلیوں کا جو حصہ ہے وہ منہ کی طرف رکھیں منہ کو بند کرنے کے لیے، یعنی منہ پورا کھل جاتا ہے نا اس پہ. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جمائی شیطان کی جانب سے ہے. تو جب تم میں سے کسی کو جمائی آئے نا تو جہاں تک ہو سکے اس کو دور کرنے کی کوشش کرے. اور ایک روایت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی ملتی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت چھینک کو پسند کرتے ہیں. چھینکتا ہے نا انسان، تو کہا اللہ، وہ انشاءاللہ اگلے درس میں زندگی رہی تو بتائیں گے چھینک کے تعلق سے کہ چھینک کیا ہے اور اللہ رب العزت چھینک کو کیوں پسند کرتے ہیں. تو کہا کہ اللہ رب العزت چھینک کو پسند کرتے ہیں اور جمائی کو نہیں پسند کرتے، ناپسند کرتے ہیں. تو جب کسی کو چھینک آئے تو کیا کہ الحمدللہ، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے. سمجھ رہے؟ تو اس کے جواب میں مسلمان پر لازم ہے، سامنے اگر کوئی مسلمان بیٹھا ہے، اس کے سامنے کوئی مسلمان ہے اس کے اعتراف میں اور اس نے تیز سے چھینکا ہے اور کہا الحمدللہ، شکر الحمدللہ، تو اس کے جواب میں سامنے والے مسلمان کو جواب دینا واجب ہے، لازم ہے، یرحمک اللہ، ہے نا. پھر کہا کہ حدیث کے آگے جملے آتے ہیں کہ جمائی تو شیطان کی طرف سے، یہاں تک کہ حتی الامکان اسے کوشش کرے دور کرنے کی. اور جمائی لیتے وقت جب انسان ہوتا ہے نا، بعض لوگ آواز نکالتے ہیں، آواز نکل جاتی ہے تو آواز کو نہ نکالے. تو کہا جب آواز نکالتے ہیں تو شیطان اس کی آواز پر ہنستا ہے.
تو کیا پتہ چلا جمائی کو پہلی بات تو روکنا ہے ہمیں، اگر نہ رکے تو بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کا جو حصہ ہے، ہتھیلی کے پیچھے کا جو حصہ ہے، ہتھیلی کے پیچھے کا جو حصہ ہے وہ منہ پہ رکھنا ہے۔ تیسری بات یہ کہ جمائی آتے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر ہم تصور کریں نا، اللہ کے نبی کو فوراً خیال کریں تو اس سے جمائی رک جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو انشاءاللہ یہ طریقہ ہے، سلیقہ ہے، ہم چھوٹے چھوٹے بچوں کو یہ بات سکھائیں۔ ہمارے سامنے بچے جمائی لیتے ہیں نا، بیٹا ہاتھ رکھو، پیٹ میں شیطان چلا جاتا ہے، اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو، اس طرح سے، تاکہ وہ بچوں کو بھی بچپن سے یہ بات یاد رہے کہ ہم جب بڑے بھی ہو گئے نا، اکثر ٹرین وغیرہ میں ہم سفر کرتے دیکھتے لوگوں کو بہت سارے لوگ ایسے بھی ملتے کہ جمائی آ رہی، اتنا بڑا بڑا منہ کھول کے جمائی لے رہے، تو دکھنے میں اچھا نہیں لگتا ہے نا، سلیقہ مندی نہیں نظر آتی ہے، ایک طور طریقہ ہوتا ہے نا، ڈسپلین ہوتا ہے، تو وہ نظر نہیں آتا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم اس چیز کو بہت دھیان دیں، ٹھیک ہے۔ اللہ رب العزت ایک چھوٹی چھوٹی سنت جو ہے نا وہ قیمت رکھتی ہے ہمارے ایمان والے کے نزدیک، اسلام کے نزدیک، اللہ کے نزدیک۔ تو ایک سنت، چھوٹی سے چھوٹی سنت کو فالو کریں، اپنے بچوں کو ایک چیز سکھائیں۔ طریقہ ادب کیا ہے؟ سنت تو پورا سراسر ادب اور طریقہ ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ادبنی ربی تادیبا، کہ ادب بھی مجھے میرے رب نے سکھایا ہے۔ تو میرے رب نے میرے نبی کو جو باتیں سکھائی ہیں سب سے اعلیٰ ہے، سکھانے والا رب ہے۔ تو کتنی خوبصورت باتیں اور کتنے ڈسپلین کے ساتھ سکھائی ہوں گی، ڈسپلین، طور طریقہ سماج میں رہنے کا۔ تو انشاءاللہ ہم اس چیز کو بہت دھیان میں رکھیں، ایک چیز کو فالو کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔